پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع ترین الیکشن، جن میں تقریباً 2 سال تک پری پول دھاندلی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان ماڈل آیا، جس کے نیچے جو پولنگ بوتھ کے اوپر لوگوں نے پول کرنا تھا وہ کیا، اور اس کے بعد جو نتائج نکلے وہ سارے فارم 45 کے اندر ہمیں دیے گئے۔ میں نے ابھی NA 106 کا کیس فائل کیا ہے اور ایک سرگودا کا بھی کیس میں نے فائل کیا ہے، ایک فیصل آباد ڈویژن سے، ایک سرگودا سے ہے۔ ان دونوں میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 47 دیا جو پہلا، اس میں بھی جیتے ہوئے ہیں۔ پھر ایک جگہ سے فارم 47 تبدیل ہو کے آیا، اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان میں 2 الیکشن ہوئے ہیں۔ ایک الیکشن تھا 8 فروری کا، اور دوسرا ہوا ہے 9 فروری کو۔ یہ میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی کہا بھی ہے۔ جو 8 فروری والا الیکشن تھا، اس کے نتائج سارے میڈیا نے دکھائے نصف شب تک، اور اس میں عمران خان بیلٹ کے ذریعے سے بھاری اکثریت کے ساتھ پورے پاکستان میں جیتے ہیں۔ جو 9 فروری کا الیکشن تھا، اس میں نواز شریف بلٹ کے زور پر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک۔ یہ بیلٹ اور بلٹ کے مقابلے میں بیلٹ جیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کا واحد الیکشن تھا جس میں ایک طرف بینگن تھا اور دوسری طرف $1 بلین مین تھا، جس کو انگلینڈ میں 2 سال سلانے کے بعد لندن پلان کے ذریعے واپس آنے کے لیے امید پاکستان کہا گیا۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور ویسا ہی ظلم ہے جیسا ظلم ایسٹ پاکستان کے الیکشن میں 1970 کے اندر ہوا تھا، کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی، انہوں نے، اور 14 کروڑ تقریباً لوگوں نے ووٹ دیا ہے، 14 کروڑ لوگوں نے فیصلہ دیا ہے، 14 کروڑ لوگوں کی رائے 1400 سے بھی کم لوگ بیٹھ کے کیسے بدل سکتے ہیں، اور اس کو کس طرح سے سبسٹیٹیوٹس کر سکتے ہیں اپنی سیاسی ضرورت اور مثبت نتائج کا نام دے کے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں سے جتنے بھی ثبوت اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہم واضح برتری کے ساتھ ہیں 179 سیٹس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں، اور اس لیے یہ پاکستان کے لوگوں کی عزت کا، دستور کی توقیر کا سوال ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے جس کو الیکشن میں سلیکٹ کیا گیا ہے، اور لوگوں کی یہ سلیکشن ہے، یہ 8 فروری کے الیکشن کے ذریعے سے ہوئی ہے، لیکن 9 فروری والا نتیجہ جو ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی نہیں مانیں گے۔ اس کو ساری دنیا نے مسترد کر دیا ہے، آسٹریلیا نے اس کو مسترد کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو۔ UK نے، جہاں سے لندن پلان آیا تھا، انہوں نے اس کی کریڈیبلٹی کو مسترد کیا ہے۔ امریکہ، جہاں سے ڈونلڈ لو بولا تھا رجیم چینج کے لیے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے بھی مسترد کر لیا۔ دنیا کا کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا قابل ذکر جمہوری معاشرہ نہیں ہے جس نے اس کو مسترد نہ کیا ہو۔ پاکستان کی قوم نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ بینگن جیتا ہے، $1 بلین مین ہارا ہے، یہ نتیجہ تسلیم کیا جائے۔ 2 لوگوں نے، ایک اپنے حلقے میں لنڈ صاحب نے کہا اور دوسرا مفتی کفایت صاحب نے کہا، اور انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا، ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں۔ یہ جمہوری سپرٹ یہی ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا لیجیٹیمیٹ رائٹ اس سے محروم کیا گیا، تو یہ نہ استحکام آئے گا، نہ جمہوریت آئے گی، نہ آئین آئے گا، نہ امن و امان آئے گا۔ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت شدید قسم کی بے چینی ہے، جس کو پاکستان تحریک انصاف چینلائز کر رہی ہے۔ آج کا جو آپ نے دیکھا، ابھی تک کا جو بھی الیکشن ہے رکا ہوا،
اس میں پورا زور لگایا جا رہا ہے کسی طریقے سے فج فگر کر کے اس کو رگ کیا جائے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سک رہی ہے ان کی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ جو میجورٹی پارٹی ہے، ابھی ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہیں، جس دن بھی نتیجہ صحیح والا یہ نکلنا ہے، آج نہیں تو کل نکلنا ہے، نکلے گا تو آپ دیکھیں گے 60 لاکھ کے تو برتری مان رہے ہیں لوگ کہ ہماری باقی ساری پارٹیوں کے اوپر ہے۔ جو نیئرسٹ ہمارا بلین ڈالر مین آیا تھا، اس کو بینگن نے 60,000 سے ہرا دیا، 60 لاکھ سے 6 ملین سے ہرا دیا ہے۔ اس لیے میں 3 مطالبات سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، ہمیں حکومت بنانے دی جائے کے پی میں، پنجاب میں اور مرکز میں۔ دوسرا یہ کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ میجورٹی پارٹی کا لیڈر وہ سامنے آ سکے اور وہ قوم کو بتائے گا کہ یہ میرا ایجنڈا ہے۔ 2 سالوں میں مشرقی پاکستان میں بھی 1968 سے 70 تک مظالم کر کے مثبت نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے ہم، بدقسمتی کے ساتھ، اللہ نہ کرے کہ ویسا کوئی اور صورتحال کبھی پیدا ہو، لیکن یہاں بھی 2022 سے 2024 تک سارا زور لگا کے کوئی مثبت نتائج نہیں لے سکا۔ یہ وہ ماڈل ہے جس کو میں نے کہا یحییٰ خان ماڈل۔ دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ صدر اپنا پارڈن کا رائٹ استعمال کریں، اور میں صدر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جتنے بھی ہفتے اور ہیں آپ تاریخ لکھیں۔ الیکشن کمیشن سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مہینے اور ہیں آپ تاریخ لکھیں، اس لیے کہ 1970 کا جو الیکشن کمیشن تھا وہ سیاہ داغ خود چھوڑ کے گیا، سانحۂ بنگال چھوڑ کے گیا، سکوت ڈھاکہ چھوڑ کے گیا۔ اس لیے جو نواز شریف ہے ووٹ کی بے عزتی کے ذریعے سے اس کو نہ سرکار ملے گی، نہ دربار ملے گا، نہ عزت ملے گی۔ اس کو بھی ہوش کرنی چاہیے اس عمر میں۔ یہ 1984 نہیں ہے جب نامزدگی چل سکتی ہے، یہ 1985 نہیں ہے جب نان پارٹی بیسس پہ اوپر الیکشن ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں تقریباً 70% بچے ہیں۔ ان بچوں کے ہاتھوں سے وہ پرچی جو ابابیل کی طرح تم پہ گری ہے اور ابرہا کے ہاتھی کی طرح پرخچے اڑ گئے تمہاری پوری پارٹی کے، اس کو تسلیم کرو۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، اس کو مانو۔ اور 2 باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آئین سے فوری طور پہ سو موٹو نوٹس کا اختیار وہ واپس لے لینا چاہیے، آئین میں تبدیلی کر دینا چاہیے۔ اس سے بڑے بھی کوئی ظلم ہو سکتے ہیں۔ شانگلہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے آپ نے دیکھا، کتنے لوگوں کی سر پٹول ہوئی آپ نے دیکھا۔ سروس آف پاکستان کی وہ بے عزتی ہوئی ہے جس کا حساب نہیں۔ آر او کہاں سے تھا؟ سروس آف پاکستان سے تھا۔ ڈی پی او کہاں سے تھا؟ سروس آف پاکستان سے تھا۔ لوگ استعفے دے رہے ہیں، لوگ استعفے کی وجوہات لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 35 سال میں ہم نے یہ نہیں دیکھا جو 3 دنوں میں ہمارے اوپر گزری ہے۔ اور میں جو ڈی پی او کے ساتھ ہوا ڈی جی خان میں، اس کی تصویریں آپ تصویریں دیکھ لیں کس نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ میں پولیس کو کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ کو کہتے رہے، عمران خان بھی آپ کو کہتے رہے کہ سرکار کے کہنے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم کا افریت اب دروازہ توڑ کے تمہارے کمرے میں بھی، ڈی پی او کے کمرے میں بھی گھس گیا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ سروس سٹرکچر کو برباد کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو برباد کیا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا پرامن احتجاج، ہماری پرامن جدوجہد 3 نکات تک جاری رہے گی جب تک یہ صحیح نتیجہ سامنے نہیں آتا، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک لیجیٹیمیٹ رائٹ رکھنے والی پارٹی کو حکومت بنانے کا آج کریں کل کریں، آپ کو کرنا پڑے گا، آپ نہیں بھاگ سکتے۔ یہ نہیں کہ ہمارا مطالبہ پورا ہوتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہیں، آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان نے اپنے ریسنٹ میسج میں جو کل ہم نے سنایا کور کمیٹی کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے میں عوام کے اس مینڈیٹ سے کسی کو نہ بھاگنے دوں گا اور نہ ہی کسی قیمت کے اوپر میں اس سے پیچھے ہٹوں گا۔ اس لیے جو باقی خبریں چلتی ہیں ان پہ توجہ مت دیں۔ وہ پورے قد سے، پورے حوصلے سے، پورے عزم سے اور پوری دیانتداری اور ایمانداری کے
साथ आपके लिए खड़ा है। बाबर अवाम साहब, आप बताएं 9 मई में और 9 फरवरी में कितना फर्क है? जो 7 मार्च 1970 है उसकी तारीख 9 फरवरी 2040 है। कुछ भी नहीं बदला। वही हालात हैं फकीरों के और दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। आप बगैर बल्ले के ट्रिपल सेंचुरी को किस तरह देख रहे हैं? देखें, कमाल हो गया है। बल्ले के बगैर डबल सेंचुरी से ऊपर चले गए हम, और वोट के बगैर नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कर दी। राशिद साहब हमारे वेटरन हैं, उनको देर से सवाल का मौका मिला। सवाल करें, मैं जवाब दूं। मुझे राशिद साहब ने कहा है कि आप पार्टी नहीं है, आप कैसे हुकूमत फॉर्म करेंगे? रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत कोई भी फॉर्म कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है, कोएलिशन भी कर सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। आज भी पार्लिमानी पार्टी हमारी तकरीबन बन गई है। सूबों में भी पार्लिमानी पार्टी का ग्रुप बन गया है और मरकज में भी पार्लिमानी पार्टी का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ग्रुप बन गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो ताहयात हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं। उन्होंने इस इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर अवाम को फतह और हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए अपना वोट डाला है। इसलिए हमारे पास मेजॉरिटी है। आज की तारीख में ये सारी रिगिंग होने के बावजूद, बैलेट से लेकर बुलेट तक जो नवाज शरीफ चला रहा है उसकी सारी तारीख आप सामने रख लें, इसके बावजूद हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी हैं। जमहूरियत का कोई भी पैमाना हो, दस्तूर का कोई भी आर्टिकल हो, दुनिया की कोई पार्लिमानी तारीख उठा के देख लें, हमारा राइट है कि हम बनाएंगे। जीते हुए जो आजाद उम्मीदवार है वो दूसरी पार्टी में शिमूलियत कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है जनरेटर की, फिर बताएं जरा, आगे होगी। जीते हुए आजाद उम्मीदवार है वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, उस पर आप क्या? कोई आजाद उम्मीदवार दूसरी पार्टी में नहीं गया। जिसकी आप यहां वाले की जिक्र कर रहे हैं मजबूर उम्मीदवार था।